درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رمضان کے دن طواف کا تیسرا چکر، اور میں نے اپنے رب سے التجا کی مولا شعر کہے بہت دن ہو گئے کچھ عطا فرما، اور اس کے بعد یہ شعر برس ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مسجد ہے، پہلا حق یہاں اللہ کا ذکر ہے۔ آئیے مل کر میرے ساتھ اس صدا کو بلند کریں۔ یہ در و دیوار، یہ فضا، یہ رحمات، یہ فرشتوں کی جماعت جو آج نوٹ کرنے آئی ہے، یہ سب لکھ کر لے جائے کہ مولا کا ذکر کیا ہم نے اس شب۔ اللہ اکبر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر کر اللہ ایام میں طواف خانہ کعبہ کتنا مشکل نظر آتا ہے، ہیبتناک منظر ہوتا ہے، اتنا رش کیسے کریں، لیکن کریم کیسے آسان فرماتا ہے، اور بندے کو کیسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے کیسے آسان فرما دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قطرے کو
کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اصل نذرانہ یہ اللہ اکبر ہے جو مل کر کہتے ہیں۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا نبی رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس نے ایک بار اللہ اکبر ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ یہ چند ساعتیں ہوں ہمارے پاس، اور اللہ نے یہ شرط دے دی ہے تو اس کے فرمان کے مطابق فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ یہ انویسٹمنٹ ہے، سامان ہوگا تو سامان والے کو بھی اللہ کی رحمت جانے چاہیے۔ اس کے درخت لگے ہوئے کچھ اس نے ذکر کیا تھا، تو آؤ مل کر کوشش کرو صاحب۔ اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروا بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ جب کسی پر فضل فرماتا ہے تو اسے دعا کی توفیق ہے، اور ایسا کریم ہے کہ دعا میں کیا کہنا ہے یہ خیال بھی ہمارے ذہن میں خود آتا ہے، پھر اس خیال کو لفظوں میں ڈھال کر ہمارے منہ سے ادا کرتا ہے، اور پھر اس کو اپنی رحمت سے قبول کر کے ہمیں نوازتا ہے۔ یہ ہے اس کی کریم۔ بیت اللہ میں جب صحیح کر کے میں لوٹا دوبارہ مطاف میں، یہ وہ منزل ہے جہاں زائر کو حکم ہے کہ کھڑا ہو کے زمزم پیے اور بیت اللہ کو دیکھ کر دعا کرے اللہ قبول فرما۔
ایسے موقع پر اللہ نے میرے دامن میں ایک دعا ڈالی جو میں آپ کو دیا کرتا ہوں. جب کسی کو موقع ملے اور اس مقام پر اللہ سے دعا ضرور کرے مل کر. اللہ مل کر اجتماعی عبادت. مولانا نے اشارہ کیا جس طرف یہ بہت لگنے والی چیز ہے. مل کر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر. کو پی کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کریں اور جب اس کی رحمت جوش میں آ جائے اور آپ کو لگے کہ اب دعا کے لیے اپنی بات عرض پیش کرنی ہے تب دعا. پہلے اللہ کی پوری تعریف و توصیف ہو. تو جس لمحے میں یہ شعر میں نے کہا اس کا قرینہ یہی بنا ہے کہ مولا سن لے اس کی. تیرے کرم کی کیا بات مولا ڈاکٹر آصف آدر صاحب بیٹھے ہیں یہاں میرے بڑے درینا دوست ہیں. ان کی ایک میری کہی ہوئی ایک نعت ان کو بہت پسند ہے اور چونکہ یہ شہر میں میرا پہلا حوالہ ہے اس لیے ان کے دلجوئی کے لیے ابتدا وہاں سے کرتا ہوں. اور شعر بہن بھی ہیں اور خود بھی شعر کہتے ہیں ماشاءاللہ. تو جی چاہتا ہے کہ ان کی فرمائش سے وہ التجا جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی ہے نہ صرف میں بلکہ متعدد لوگ جو پلکوں پر اشکوں کی کناری لگا کر اس شعر کو ادا کر دیتے ہیں. دیکھا یہی گیا ہے کہ وہ پہنچ جاتے ہیں. کتنے لوگ بیت اللہ میں حرم میں ملتے ہیں یہ شعر گنگناتے رہے اور پھر ہماری حاضری کا سامان ہو. اور ایسی راتوں میں جب دربار کھلا ہوا ہو تو وہ التجائیں کرنی چاہیے دل میں ہو, چاہے وہ بیت اللہ میں حاضری سے متعلق چاہے مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے سے. مجھے چاہتا ہے چند شعر اس کی پیش ہو. حضور ایسا کوئی
حضور ایسا کوئی انتظام ہو نہ جانے کس کے کہنے سے سب کا کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف میں صرف دیکھ لوں ایک بار حسن طیبہ کو بلا سے دنیا میں شامل
مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے حاضری کے بعد کا کیا تقدیر سنور جائے تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں کیسے منزل ہے کیسے تقدیر سنور میرے سر اپنا قدموں میرے سر اپنا ایک بار رکھوں کے قدموں میں یہ سر ایک ہے حاضری مقام پر حاضر اور ایک ہے حضوری ان کی توجہ کا پل پر محسوس. یہ دو منزلوں میں سے جو حضوری کی منزل ہے اس کو محسوس کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ نظر کچھ اس وقت آتا ہے جب آئینہ صاف ہو. تو آئینہ صاف ہو تو
تجلی زوریز ہوتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز چمکی ہے۔ بیان کوئی نہیں کر سکا کہ حضوری کا معاملہ کیا ہے، لیکن توجہ بتاتی ہے۔ بعض اوقات ہم بہت اہتمام سے بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن مولانا شریف کے سامنے سے سپاٹ پتہ ہی نہیں چلتا اچھا ہو گیا سلام۔ اور بعض اوقات ہوٹل سے پہلا قدم جب باہر نکالتے ہیں کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے پہنچ چکے ہیں، حالانکہ ابھی جا رہے ہیں۔ تو جس نے محسوس کیا اس نے مختلف طریقے سے بیان کیا۔ میں شعر میں سرکار کے قدموں میں چلتے ہوئے سینے سی اتر جائے، سی اتر جائے، سی اتر جائے، جلتے ہوئے سینے خوشبو سے بھر جائے، سرکار کے قدموں میں خوشبو سے بھر جائے، سرکار کے قدموں میں۔ ہر آدمی جانے کا اہتمام کرتا ہے، جس کی جیسی منزل ہے ویسی حالی، ویسا اہتمام کرتا ہے۔ ہم جیسے کمزور لوگ ایک نیا جوڑا سلوا کے یا عید میں پہنیں گے وہاں، یا سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہوئے سلام کو جب عرض کر کے نیا جوڑا پہن کے، اس میں بھی محبت کا احساس ہے، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، درود پاک کا اتنا تحفہ لے کے جا رہے ہیں، سب کے اپنے اپنے ذات ہیں، لیکن یہ تو بہت عام لوگوں کا طریقہ ہے۔ جو خاص لوگوں کا طریقہ ہے کہ کیسے زائر جاتا ہے، اسے کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خود سندل بن جاتا ہے۔ سرکار کے قدموں میں ظاہر کی یہ حسرت ہے، ڈھل جائے وہ خوشبو میں، ڈھل جائے وہ خوشبو میں، خوشبو لگائے نا خوشبو بن۔ سرکار کی حدیث پاک میں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند، ان میں سے ایک خوشبو ہے۔ ظاہر کی یہ حسرت ہے، ڈل جائے وہ خوشبو میں، اور جا بکھر
آپ نے اپنی محبت سے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں